أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس قال هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وقومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من إن ربك حكيم عليم. ابراہیم کا انداز استدلال. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے والد آزر سے کہا تھا کہ آپ بتوں کو خدا بناتے ہیں، میں تو آپ کو اور آپ کی قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں. اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں اللہ کی شہنشاہی کے نظام کے مشاہدے کراتے تھے تاکہ ان میں یقین کامل پیدا ہو. نبوت سے پہلے کے ابتدائی مراحل کی بات ہے. بس جب ان پر رات چھا گئی، غور و فکر اور استدلال کی ایک رات، تو انہوں نے ایک ستارے کا مشاہدہ کیا جس کی پوجا ہوتی ہوگی اور کہا کہ یہ میرا رب ہے. یہ ایک استدلالی سوال تھا. پھر وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند کو خوب چمکتا دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. پھر جب وہ ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے میری ہدایت کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو میں گمراہوں میں ہوتا. یا چاند کے بارے میں مشرکوں کے عقائد پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ رب چندرماما ہماری رہنمائی نہ کر سکے تو ہمارا شمار گمراہوں میں ہوگا. پھر سورج کو دمکتا روشنی بکھیرتا دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ تو مہادیو ہے. آخر جب وہ ڈوبا تو انہوں نے اپنی قوم سے استدلال مکمل کرتے ہوئے فرمایا میں تمہارے شرک سے بری و بیزار ہوں. میں تو اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے وجود بخشا. میں تو صرف اسی کے لیے یکسو ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں. مشرکوں اور چاند سورج اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کی بے عقلی اور ناسمجھی کو سادہ اور فطری طور پر پیش کیا.
ان کی قوم نے ان سے حجت بازی کی. انہوں نے جواب میں کہا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے کٹ حجتی کرتے ہو جبکہ اس نے مجھے ہدایت سے سرفراز فرمایا ہے اور میں تمہارے دیوتاؤں دیویوں سے جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو نہیں ڈرتا الا یہ کہ میرے رب ہی کی کوئی مشیت ہو. میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ میں تمہارے شریک خداؤں سے کیوں ڈروں؟ تمہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر ڈر نہیں لگتا؟ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو جن کی کوئی دلیل حجت اس نے نہیں اتاری. تو کون سے امن و سلامتی کا زیادہ مستحق ہے؟ بتاؤ اگر صحیح بات جانتے ہو. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم یعنی ناحق مشرکانہ عقیدے کی آمیزش نہیں کی، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. یہ دلیلیں ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں دی. ہم جن کے درجے چاہیں بلند کریں، بے شک تمہارا رب حکمتوں والا ہے اور بڑے علم والا ہے. سورۃ الانعام کی آیات کریمہ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک آپ کے سامنے پڑھی گئی اور آیات کا ترجمہ پیش کیا گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش فرمایا ہے. اگرچہ وہ واقعہ ایک وقت کا نہیں ہے، وہ 2 راتوں کا ہے اور 1 دن کا ہے. اور اس واقعے کا تذکرہ اسی سیاق و سباق میں کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اپنی توحید کے دلائل کے ساتھ اپنے انبیاء کی بعثت فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اپنی وحدانیت کی پہچان رکھی ہے. انسانوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ودیعت فرمائی ہے کہ اللہ ہی ان کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے. جو عہد الست لیا گیا تھا تمام انسانوں سے لیا گیا تھا، کوئی فرد بھی مستثنی نہیں ہے. وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، یہودی ہو، کمیونسٹ ہو، ملحد ہو. ایک وقت تھا کہ وہ عہد الست کے موقع پر موجود تھا. آدم علیہ السلام کو وجود عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث میں لفظ نعمان کا ذکر ہے اور اس کی شرح عرفات سے کی گئی ہے. تمام انسانوں کو جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے، قیامت تک جتنے انسان ہونے والے تھے، ان کو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ چیونٹیوں کی طرح اپنے سامنے پھیلا دی. ظاہر ہے کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جان میں تو آ نہیں سکتی، اس لیے ان کے قد بہت چھوٹے سے چیونٹیوں جیسے کر دیے گئے، لیکن ان کی عقل ویسی تھی جیسے ایک انسان کی عقل ہوتی ہے اور انسان کی فطرت وہ رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنی تجلی کا اظہار فرمایا اور ان سے یہ سوال فرمایا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب یہ تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی رب ہیں. کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا. اور یہیں سے یہ بات ثابت کر دی گئی کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ کی معرفت چھپی ہوئی ہے. اسے دبا دیا جاتا ہے، اسے کچل دیا جاتا ہے، اسے مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، اس کو مسخ کیا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ لے کر آتا ہے
اور فطرت کے بارے میں قرآن پاک میں یہ بات فرما دی گئی کہ فطرت اور دین برحق ایک ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اصل نیچر پیدا کی ہے، جو فطرت عطا فرمائی ہے، وہ دین قیم کی ترجمان ہے، دین قیم سے عبارت ہے. یعنی فطرت اللہ تعالیٰ نے دین قیم کی عطا فرمائی، فطرت اسلامی عطا فرمائی، فطرت برحق عطا فرمائی، فطرت ایک آئینہ مجلہ کے طور پر عطا فرمائی. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، پارسی بنا دیتے ہیں، مشرک و کافر بنا دیتے ہیں. جو تبدیلی آتی ہے بچپن ہی کی عمر سے، جو تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، اس میں اصل کردار ماں باپ کا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ کردار اسکول ادا کرتا ہے، معاشرہ ادا کرتا ہے، تعلیمی ادارے ادا کرتے ہیں، تربیتی ادارے ادا کرتے ہیں، میڈیا ادا کرتا ہے، اور بہت سی پالیسیاں ہوتی ہیں باہر کی جو ادا کرتی ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے فطرت بدل دی جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا تو اس وقت کی یہ بات ہے. اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے، اور بہت سی تفسیروں میں بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ناواقف تھے اور توحید ان کے ذہن میں نہیں تھی، اور دھیرے دھیرے وہ توحید کی طرف پہنچے کہ ایک ستارے کو دیکھا تو اس سے انہوں نے اس کے ڈوبنے پر ایک استدلال کیا، اور چاند کو دیکھا تو اس کے ڈوبنے پر استدلال کیا، اور سورج کو دیکھا اور اس کے غروب ہونے پر سے استدلال کیا. یہ سوچ صحیح نہیں. بچپن سے جب سے انسان آنکھ کھولتا ہے اور آسمان کو دیکھتا ہے تو وہ ستاروں کو بھی دیکھتا ہے، چاند کو بھی دیکھتا ہے، سورج کو بھی دیکھتا ہے، اور دھیرے دھیرے جب وہ اس عمر کو پہنچے ہوں گے جو شعور کی عمر ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے شعور میں جو باتیں آتی ہوں گی، اگر یوں دیکھا جائے کہ جس قوم کے درمیان وہ تھے، جن مشرکوں کے درمیان تھے، یہاں تک کہ جو ان کے والد تھے مشرک بھی تھے، بت پرست تھے اور بت فروش تھے، ان کی گود میں پلے تھے، تو طبعی طور پر تو یہ سمجھا جانا چاہیے کہ نعوذ باللہ وہ مشرک تھے اور دھیرے دھیرے توحید کی طرف مائل ہوئے. لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے. کوئی نبی بھی شرک کے قریب، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے کہ فطرت تو صاف ستھری ہوتی ہی ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ نبی کی حفاظت فرماتا ہے، صرف شرک اور کفر سے نہیں، معصیتوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی قوم کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے. تو ما قبل نبوت بھی جو اس کی زندگی ہوتی ہے صاف ستھری ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام پر کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو. اور یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا جب تذکرہ فرمایا اور حضرت ابراہیم کے استدلال کا ذکر کیا، تو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ان کے طبعی مراحل تھے، یہ تدین کے مراحل تھے، یہ توحید کی معرفت کے مراحل تھے. بالکل نہیں، بلکہ اللہ نے خود یہی فرما دیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ. ہم نے یہ دلیل سجھائی تھی، سمجھائی تھی، بتائی تھی. ہم نے ابراہیم کو یہ دلیل دی تھی کہ وہ اپنی قوم کے سامنے بات اس طرح پیش کریں. تو ظاہر اس سے صاف بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا، ان کو پیغمبری عطا فرما دی گئی تھی. اب ان کا مشن تھا ہدایت دینا، اب ان کا مشن تھا توحید کی دعوت دینا. اس سے پہلے ان کا مشن نہیں تھا، یعنی اللہ کی طرف سے وہ مرسل نہیں تھے، اللہ کی طرف سے مسئول قرار نہیں دیے گئے تھے.
جب اللہ کی طرف سے میسج آتا ہے، جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، جب اللہ کی طرف سے کسی کا انتخاب نبوت کے لیے ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا مرسل رسول بنایا ہے، اس وقت سے اس پر اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہاں جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قوم، اس کا مطلب وحی کی آمد شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ان سے یہ فرما دیا گیا تھا کہ تم اس طرح اپنی قوم کے سامنے استدلال کرو۔ آتیناہا علی قومہ، آتیناہا ابراہیم علی قومہ، اگر یہ ہوتا کہ آتیناہا ابراہیم یعنی ابراہیم کو یہ علم دے دیا گیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ ایک ایسا علم تھا جو متعدی نہیں تھا، جس کے اثرات دوسروں تک نہیں جا رہے تھے۔ لیکن یہاں جب یہ بات فرمائی گئی کہ یہ دلیل ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ وہ اس کا استعمال کریں اور اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنی قوم کو بات سمجھائیں اور اپنی قوم پر حجت قائم کر دیں۔ قرآن ہی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس لیے تفسیر کی کتابوں میں ادھر ادھر کی بے شمار روایتیں جو موجود ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔ تماشا یہاں تک ہوا ہے، بعض مفسرین نے یہ تک لکھ دیا کہ ابراہیم اپنی جوانی کی عمر تک ایک غار میں پڑے رہے، کبھی آسمان دیکھنے کی نوبت نہیں آئی۔ حیرت ہوتی ہے کہ مفسرین کے دماغ کو کیا ہو جاتا ہے کہ ایسی واہیات روایتیں درج کر دیتے ہیں جو انسانی زندگی کے خلاف، طبیعت کے خلاف، واقعے کے خلاف، اور جو کچھ بھی موجود ہے مواد اس کے خلاف ہے۔ تو ایسی باتیں نقل کرتے ہوئے مفسر کیسے اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ بہرحال تفاسیر میں بہت تماشے ہیں، یہ ایک امر واقعہ ہے اور اس پر بڑے کام ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اسرائیلیات سے، ضعیف روایات سے، موضوع روایات سے بہت سی تفاسیر بھری پڑی ہوئی۔ بہرحال کیا ہوا؟ ایک انسان ایک چیز کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن کسی وقت اس کا ذہن کسی چیز کو دیکھ کر ایک بات کی طرف جاتا ہے، ایک راستے سے گزر رہا ہے، کبھی توجہ نہیں ہوئی۔ ایک دن اس نے غور کرنا شروع کیا تو دیکھا کہ جو گھاس پھوس ہے، اسی گھاس پھوس میں ایک الگ سے پودا ہے، اور اس پر جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ طبی کتابوں میں اس پودے کا تعارف کرایا گیا ہے، اور یہ پودا تو بخار میں بہت مفید ہے۔ اس کے پتے اگر پکا دیے جائیں پانی میں اور بخار زدہ کو پانی پلایا جائے تو بخار اتر جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کبھی وہ گھاس نہیں دیکھی، کبھی پودا نہیں دیکھا۔ انسان دیکھتا رہتا ہے بہت سی چیزوں کو، کسی وقت توجہ ہوتی ہے۔ اور یہاں تو یہ بات بھی نہیں کہی جا رہی کہ ایک سائنٹیفک رخ ہوا، ایک مرتبہ توجہ ہوئی۔ یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ تم یہ دلیل استعمال کرو، اس لیے یہ وہ مسئلہ بھی نہیں۔ اور یوں اگر اس صورتحال کو بھی سامنے رکھا جائے تو یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی وقت کسی بات سے استدلال کرتا ہے۔ ہم لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ نیوٹن کا جہاں تک تعلق ہے، جو بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے اور جس نے لا آف گریویٹیشن کا اظہار کیا، قانون جاذبیت کا، تو اب بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک دن اس نے دیکھا درخت سے سیب گرا زمین پہ آیا۔ ہمیشہ دیکھتا تھا اور ہر انسان دیکھتا ہے، لیکن ذہن اس وقت ڈائیورٹ ہوا اور اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ یہ سیب اوپر کیوں نہیں گیا، ادھر ادھر کیوں نہیں گیا، زمین کی طرف کیوں کھینچ کے آیا۔ اب اس نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور اس کی سائنس دریافت کرنا شروع کی، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک نظام ہے جذب و کشش کا، اور کوئی نہ کوئی ایسا قانون ہے، لا آف گریویٹیشن، جاذبیت کا قانون، جو اس زمین میں ہے۔ اس کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان جمع ہوا ہے، اڑ نہیں رہا ہے ہوا میں، اور جو بھی چیز پھینکی جا رہی ہے وہ پلٹ کر زمین کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ بہرحال اس نے اس پر غور کرنا شروع کیا اور اس کے بعد اس قانون کو دریافت کیا، اور آج سائنس کا یہ ایک قانون ہے تسلیم شدہ۔ تو بہرحال میرا تو یہ کہنا ہے کہ قرآن صاف طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی گئی کہ تم اس طرح
اس قوم کے سامنے بات کرو جس قوم کا حال یہ ہے کہ گمراہ ہو گئی ہے، اور ابراہیم کے والد گمراہ ہیں، پوری حکومت گمراہ ہے، نمرود کی حکومت قرار دی جاتی ہے۔ اس گمراہ حکومت کے سامنے حقیقت کو پیش کرو، اور کیونکہ یہ ستاروں کی پوجا کرتی ہے، چاند کی پوجا کرتی ہے، سورج کی پوجا کرتی ہے، ان چیزوں کی پوجا پاٹ سے اس کو نکال کر اللہ سے متعارف کراؤ، اور اس کے لیے وہ طریقہ استدلال استعمال کرو جو طریقہ استدلال ان کے بھی سمجھ میں آ جائے، ان کو سمجھنے میں دیر نہ لگے۔ تو اس مقصد کی خاطر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی، اور جو قوم یہاں پر ذکر کی وہ ہے جو بابل کے علاقے میں، جس کو عراق بھی کہا جاتا ہے اور کلدانیہ بھی کہا جاتا تھا، اس علاقے میں خاص طور پر مرکزی مقام کے نام سے تھا۔ یہ مرکزی مقام تھا جو ملک کا کیپٹل تھا، دارالخلافت تھا، اور حکومت جس کی تھی اس کو نمرود کہا گیا ہے۔ ہمارے یہاں لفظ نمرود ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا نام ارنمو بیان کیا گیا ہے، اور یہ کہ 2300 قبل مسیح میں اس نے ایک زبردست سلطنت قائم کی تھی جو مشرق میں سوسا سے لے کر مغرب میں لبنان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہی لفظ جو ہے وہ نمو ہو گیا، پھر دھیرے دھیرے تلفظ اس کا عربی میں جا کر نمرود ہو گیا۔ تو یہ اس طرح سے ایک حاکم تھا جو بڑا ظالم بھی تھا، اور جو اپنے کو خدا کا مظہر کہتا تھا، اور سورج کی پرستش کرتا تھا، اور بہت سے لوگ چاند کی پرستش کرتے تھے، اور ستاروں کی پرستش ہوتی تھی۔ اور ستاروں کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مشتری یعنی وینس اور زہرہ یعنی جوپیٹر، ان دو ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، اور بہت سی جگہوں پر ان کی خاص طور پر پوجا ہوتی ہے۔ عربوں میں بھی مشتری ستارے کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں قرآن پاک میں حضرت ابراہیم کے والد کا نام آزر بیان کیا گیا ہے۔ تورات میں تارح کا لفظ ہے، انگریزی میں تھیرا ہے، TERAH، انگریزی میں یہ تلفظ ذکر کیا گیا ہے، لیکن تلمود میں جو تورات کی شرح ہے زارہ لکھا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ زارہ اور آزر بہت ہی قریب ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ایک زبان سے دوسری زبان میں کوئی لفظ جاتا ہے تو تلفظ میں بڑی تبدیلیاں ہوتی چلی جاتی ہیں، اور فلسطین کے ایک بہت قدیم عیسائی مورخ گزرے ہیں جن کا انتقال 349 عیسوی میں ہوا ہے۔ انہوں نے نام جو لکھا ہے وہ آتھر یا ہاتھر لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ آزر اور آتھر یہ تلفظ کا معمولی سا فرق باقی رہ گیا ہے، اس لیے قرآن پاک میں جو لفظ آزر استعمال کیا گیا ہے تلفظ کا فرق ہے، ورنہ در حقیقت کسی نہ کسی شکل میں یہی لفظ موجود تھا۔ اور جن لوگوں نے تعویلات کی ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا کا نام تھا، والد کا نام نہیں تھا، انہوں نے بے بنیاد بات کہی ہے، اس کی کوئی دلیل نہ تاریخی اعتبار سے ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے۔ قرآن میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے والد کا، اب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ باپ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی مجازاً چچا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مجاز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب حقیقت کو اختیار کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہو، اور یہاں حقیقت کو اختیار کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ببلیکل لٹریچر میں بھی تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے کہ آزر بت فروش بھی تھا، بت گر بھی تھا، بت پرست بھی تھا، اور اس کو بادشاہ کے دربار میں بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں کا شنکر اچاریہ تھا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کا ہیڈ پریسٹ تھا، مذہبی اعتبار سے وہ ایک طرف بادشاہ کا ایڈوائزر تھا، اور دوسری طرف اس کا بڑا زبردست کاروبار تھا۔ تورات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ابراہیم کے علاوہ اس کا ایک بیٹا نہورا تھا اور ایک بیٹا ہاران تھا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ شہر حران میں اس کی
205 سال کی عمر میں وفات ہوئی تھی۔ بہرحال یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم اس وقت پیدا ہوئے جب والد کی عمر 70 سال تھی، اور حضرت ابراہیم کی پیدائش کے بارے میں جو تاریخی تخمینے لگائے گئے ہیں ببلیکل لٹریچر کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تخمینوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی پیدائش 2160 سال قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ تو بہرحال تو اس اعتبار سے جو آذر کا زمانہ بنتا ہے وہ تقریباً 2230 قبل مسیح کا بنتا ہے۔ بہرحال ایک وقت تھا کہ بس ہمارے پاس تفسیری روایتیں تھیں یا تورات کے قصے تھے، لیکن پھر اس کی کوششیں کی گئیں کہ اس شہر کو دریافت کیا جائے اور کھدائیاں کی گئیں۔ کھدائیوں کے بعد کہتے ہیں کہ ار کا جو شہر ہے وہ پورا نمودار ہو گیا، اور جو نئی تحقیقات سامنے آئی ہیں کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں اس شہر کی آبادی 2.5 لاکھ کے قریب تھی، اور وہ بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، اور مشرق و مغرب سے قافلے گزرتے تھے، اور وہاں پر بڑا مال آتا تھا، جس کی وجہ سے بڑی دولت بھی تھی، اور اس کو ایک مرکزیت حاصل تھی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن پاک میں اس حقیقت کو پیش کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ تعالی کا تعارف پیش کیا، اللہ کی وحدانیت پر زور دیا، اور اللہ کی طرف بلایا جیسے تمام پیغمبر اور تمام انبیاء بلاتے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی شان تو اس معاملے میں بڑی پیشوایانہ ہے، بڑی بلند ہے، بڑی منفرد نوعیت کی ہے، اور حضرت ابراہیم کی تعلیمات کا دھیرے دھیرے اثر مرتب ہوتا رہا، یہاں تک کہ 1910 قبل مسیح میں عراق کی سرزمین پر ایک بہت بڑا حکمراں ہوا ہے جس کو حمورابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بائبل میں اس کا نام امرافیل کے تلفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس نے جو زبردست قانون بنایا، دنیا میں جن بڑے بڑے بادشاہوں کے قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے، تاریخی کتابوں میں ان کے حوالے دیے گئے ہیں، ان میں حمورابی کے قانون کی بھی بڑی ایک فرانسیسی آثار قدیمہ کے مفتش نے اس قانون کو دریافت کیا، اور اس کا انگریزی ترجمہ CHW جان نے 1903 میں دی اولڈسٹ کوڈ آف لا کے نام سے کیا ہے، اور اس قانون کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جو واضح ہے، جو مقنن ہے، وہ بڑا دماغ رکھتا ہے، اور اس کے اندر انسانی حقوق کا بڑا احساس ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں جو مابعد نازل ہونے والی تورات کی تائید کرتی ہیں، یعنی اللہ کی جو برحق کتابیں ہیں، ان کتابوں کے مضامین کی مطابقت اس قانون میں نظر آتی ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی جو تحریک چلائی تھی اس کے اثرات بہرحال پڑھ کے رہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک رات حضرت ابراہیم نے پلاننگ کے ساتھ یہ طے کیا کہ کسی بھیڑ میں، کسی مجمع میں، کسی بازار میں جہاں لوگ جمع ہوں اور کھلے آسمان کے نیچے ہوں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ بھائی یہ ستارہ لگتا ہے کہ ہمارا رب ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اوپر سے۔ اب ظاہر ہے کہ ستارے تو بہت ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایک ستارے کی طرف انہوں نے متوجہ کیا، اور وہ ستارہ جس کی پوجا پاٹ ہوتی تھی جیسے مشتری یا زہرہ، تو اس کی طرف انہوں نے دھیان دلا کر کہا کہ یہ ستارہ لگتا ہے کہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، واقعی یہ ہمارا نگراں ہے، یہ ہمارا رب معلوم ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے ان کے اندر تجسس پیدا کرنے کے لیے، ایک سوال کھڑا کرنے کے لیے، اور ایک نتیجے تک پہنچنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد بہرحال وہ ایسے وقت یہ بات ہوئی کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد ستارہ ڈوبے،
پلاننگ کے ساتھ. یہ منصوبہ بند بات تھی، یعنی کہ اچانک وہ خود ستارہ دیکھ کر گم ہو گئے. یہ تو بڑی جاہلانہ بات ہے. تو بہرحال پوری پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا. اب ستارہ ڈوبا، جو وقت ہوتا ہے ڈوبنے کا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایسا رب تو ہمیں نہیں چاہیے جو ڈوب جائے. بھائی نگرانی اگر 24 گھنٹے کی نہیں ہوگی تو اتنی دیر تک تو ٹھیک ہے، نگرانی رہی، اس کے بعد جو جرائم ہوں گے، اس کے بعد جو کام ہوں گے، ان کو تو وہ دیکھے گا نہیں، اور نگرانی تو وہ کرے گا نہیں. تو پھر کام کیا ہوگا، حکومت کیسے چلے گی اس کی؟ ان کے دماغ کے اعتبار سے یہ بات حضرت ابراہیم کی نہیں ہے، ان کے دماغ میں جو کچھ تھا اس دماغ کو مخاطب کرتے ہوئے سادہ انداز سے اس قوم کو سمجھا رہے تھے جو جاہل تھی، جپٹ قوم تھی. اور ظاہر ہے کہ اس کی چوٹ انہوں نے لگا دی. یعنی لوگ واقعی سوچنے لگے کہ بھائی یہ ایک وقت تک تو نظر آتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے. تو جب غائب ہو جاتا ہے تو یہ کیا ہمارا بنائے گا، یہ ہمیں کیا دے گا؟ خیر ہو گیا. پھر کسی موقع پر، ضروری دوسری رات ہو، پھر کسی موقع پر وہ طاق میں رہے کہ اب یہی موضوع میں چاند کے بارے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. لہذا جہاں بھیڑ ہوتی ہوگی، کہیں میلہ ٹھیلا ہے یا کہیں بازار ہے یا لوگوں کی بھیڑ کی کہیں جمع ہے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رات کے وقت کوئی نہ کوئی ایسا موقع ہوگا جب لوگ جشن منا رہے ہوں گے، ورنہ تو عام طور پر راتوں میں لوگ جاگتے نہیں، لوگوں سے بات کیسے ہوگی؟ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا موقع تھا کہ جس میں بھیڑ ہو. اس رات میں بھی انہوں نے اس کا دھیان رکھا ہوگا کہ جب بھیڑ ہو میں عوام سے بات کر سکوں. دوسرا بھی موقع انہوں نے کوئی ایسا تلاش کیا جس دن لوگ جس رات جاگتے ہوں، جشن مناتے ہوں، کوئی ایسا موقع تلاش کیا تاکہ بھیڑ کے سامنے وہ اپنی بات کریں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ چاند جو ہے، یہ لگتا ہے کہ شاید ہماری ربوبیت کا تعلق اس سے ہے، یہ رب ہے ہمارا، یہ ہمارا نگراں ہے، مالک ہے، ہمارے کام بناتا ہے. پہلے ان کے ذہن کو متوجہ کیا کہ اب وہ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں اور سوچیں. اور وقت کا لحاظ رکھا تھا کہ بھئی لوگ چھٹ نہ جائیں. چاند ڈوبنے سے کچھ پہلے یہ بات چھیڑی. اب وہ جب چاند ڈوبا، جو وقت ہوتا ہے چاند کے ڈوبنے کا کہ دن نمودار ہونا شروع ہوتا ہے تو چاند ڈوبتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بھی ڈوب گیا، اس ستارہ ڈوب گیا، یہ ڈوب گیا، ہم اس کو رب کیسے مانیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈوبنے والا ہے، جو ہماری نگرانی نہیں کرتا ہے، ایک بڑا وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیتا ہے اکیلے. ہمیں دیکھے گا تو ہمارا خیال کرے گا اور ہمارے لیے کچھ انتظام کرے گا. اب تو اس کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی. غرض کہ انہوں نے جس انداز سے ایک لمبا خطاب کیا ہوگا، یہ دو جملے نہیں، قرآن تو خلاصہ پیش کرتا ہے. حضرت نوح کی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ، حضرت ابراہیم کی زندگی کا چھوٹا سا خلاصہ. اب ظاہر ہے کہ اس چھوٹے سے خلاصے سے ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. انہوں نے لمبی تقریر کی ہوگی، خوب قوت کے ساتھ بات کی ہوگی، اور اس میں اس پوائنٹ پر ان کو متوجہ کیا ہوگا، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ ان کو توحید کی طرف لانا ہے، اور ایسے استدلال کے ذریعے لانا ہے جو ان کے بھی قابل قبول ہو، جس کو وہ سمجھ لیں. یہ واقعہ ہوا، اس نے بھی اسٹرائک کیا، ان کے دماغوں کو چوٹ لگی. وہ سوچنے لگے کہ واقعی ہم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے ساتھ رہتا نہیں ہے، پورے دن ہم کو چھوڑ دیتا ہے. اب جب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہتا ہے، ہماری نگرانی نہیں کرتا ہے، یہ ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو کیسے سمجھے گا؟ اور جب نہیں سمجھے گا تو کیسے عطا و بخشش کا مسئلہ قائم رہے گا؟ بہرحال ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا اور ہلا کے رکھ دیا. اب جو چاند کی پوجا کرتے تھے ان میں کچھ ادھر ٹوٹے کچھ ادھر ٹوٹے. ہوتا یہی کہ جب کوئی حق پیش کیا جاتا ہے تو ایک بڑے مجمع میں جو اس کے خلاف سوچتا رہا، اس کے خلاف عمل کرتا رہا، اس کے سامنے جب ایک حقیقت آتی ہے اور وہ ان کے لیے نئی ہوتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ جھگڑتے ہیں، کچھ اول فول بکتے ہیں، کچھ الگ ہو جاتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں. یہ ہمیشہ انسانی زندگی کا حال رہا. اب انہوں نے پھر ایک موقع تلاش کیا کہ سورج جو ہے اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے. تو سورج طلوع ہوتا ہے،
دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، حالت استوا کو پہنچتا ہے، پھر وہ ڈوبنا شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً عصر کے وقت تقریر شروع کی، یعنی ظاہر ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تو نہ کوئی تقریر سنتا اور نہ وہ کرتے، اس لیے ایسے وقت کی تلاش میں رہے کہ سورج اب ڈھلواں راستے پہ جا رہا ہے، ڈوبنے والا ہے، تو وہ اس وقت سامنے آئے، اے لوگو، یہ سورج جس کی تم پرستش کرتے ہو، کیا یہ ہے پروردگار؟ واقعی یہ تو مہادیو لگتا ہے، اس کے مقابلے میں ستارے کی کیا حیثیت، اس کے مقابلے میں چاند کی کیا حیثیت، یہ تو واقعی بڑا دیوتا لگتا ہے۔ پہلے پھر ان کے دماغ کو اسٹرائک کیا اور ایک بات ایسی بیان کی جو شروع میں تو انہیں دل لگتی معلوم ہوئی کہ لگتا ہے کہ ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پاؤ گھنٹہ، جو بھی وقت لگا ہو، سورج کے ڈوبنے کا وقت آ گیا، مغرب کا وقت آ گیا، تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، انی بریء مما تشرکون، دیکھا یہ کون ہمیں دیکھے گا، کون نگرانی کرے گا، کون ہمارے انتظامات کرے گا، جو دیکھے گا نہیں، جو ساتھ ہی نہیں رہے گا، وہ کیسے؟ بھائی میں تو آپ کے شرک سے بری ہوں، میں نہیں مانتا ستارے کو، میں نہیں مانتا چاند کو، میں نہیں مانتا سورج کو، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، وہ اللہ جو مالک ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ انسانوں میں ایک بات رہی ہے، کتنا ہی بڑا مشرک کیوں نہ ہو، اس سے پوچھیے آسمان کس نے بنایا، کہے گا ایشور نے، اللہ نے، لارڈ نے۔ زمین کس نے بنائی، ایشور نے، گاڈ نے، اللہ نے۔ یہ بولنے پہ وہ مجبور ہے، یہاں اس کی فطرت بولتی ہے، مجبور ہو جاتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اگر پوچھیں آپ ان سے، وہ مشرک جو تھے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے مکہ مکرمہ میں، وہ پورے جزیرۃ العرب میں، فرمایا کہ اگر ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، اور اسی طرح دوسری مخلوقات کا دوسرے مقامات پر تذکرہ ہے، تو لَيَقُولُنَّ، ضرور یہ کہیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر کیوں بھٹکتے ہیں، کہاں بھٹک کے جاتے ہیں؟ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، جو خالق ہے، جب وہ خالق ہے تو وہی معبود ہے، میں شرک نہیں کر سکتا۔ اب لوگ حجت بازی کرنے لگے، لوگ ظاہر ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے گی ایسے لوگوں کے سامنے جو اسے نہیں جانتے یا اسے نہیں مانتے، تو شروع ہو جاتی ہیں باتیں، اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ ان سے حجت بازی کرنے لگے۔ تو انہوں نے فرمایا بھائی اللہ کے بارے میں حجت بازی کر رہے ہو، اللہ نے مجھے ہدایت دی، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ہدایت طلب کرو، اور تم مجھے ڈراتے ہو اپنے دیوتاؤں سے۔ میں نہیں ڈرتا ان سے، میرا رب قدرت بھی رکھتا ہے، علم بھی رکھتا ہے، تمہیں ہوش آنا چاہیے۔ میں تمہارے بتوں سے، دیوتاؤں سے، دیویوں سے، طاغوتوں سے، حاکموں سے نہیں ڈرتا۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، تو تم زیادہ حقدار ہو امن کے اور اللہ کی طرف سے اکرام کے، یا میں زیادہ حقدار ہوں امن کا، سلامتی کا، خدا کی طرف سے نعمت کا اور حفاظت کا۔ یاد رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک شامل نہیں کیا، ظلم بھی نہیں کیا، امن انہیں ملے گا، وہ ہیں ہدایت یافتہ۔ استدلال وہ اتنی طاقت کے ساتھ تھا، ظاہر ہے کہ نبی کا جو خطاب ہوتا ہے وہ ایسا جلالی اور ایسا طاقتور ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ایسی جاذبیت ہوتی ہے، ایسی کشش ہوتی ہے کہ بس ضدی اور انادی لوگ جھگڑے کرتے ہیں، اور جن کی طبیعتیں سلیم ہوتی ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت کی سلامتی یا اس کے بگاڑ کی صورتحال ہوتی ہے۔ آج امت یاد رکھنے والا، چاہے وہ ظلم شرک کا ہو یا ظلم دوسرا ہو، عام ہو، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ جو آدمی عدل و انصاف پر قائم ہوتا ہے، جو حق پر قائم رہتا ہے، اور حق قرآن پاک کی آیات میں بیان کیا گیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور صحیح ثابت حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے، اس کے علاوہ ادھر ادھر سے جو حق کو پکڑتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست تقریر فرمائی تھی، جس میں
یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کتاب اللہ تبارک و تعالی فیہ الہدی والنور، اور جس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی تھی کہ جو شخص بھی کتاب اللہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بھی اپنے لیے حجت و دلیل بنائے گا اور ہدایت اس سے حاصل کرنا چاہے گا، وہ گمراہ ہو کے رہے گا، وہ گمراہ ہو کے رہے گا۔ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث تھی جس کو انہوں نے بیان فرمایا کہ جو بھی کتاب الہی کو چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت طلب کرے گا، کہیں اور سے فکر لے گا، عقیدہ لے گا، اسلام سمجھے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا۔ اس لیے یہ حقیقت پوری امت کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی بھی چاہیے، اور اللہ کی کتاب کے اندر داخل ہو کر اس کتاب سے ہدایت کے موتی لے کر آنا چاہیے۔ اور پھر چونکہ ہدایت کی کتاب اللہ اپنے پیغمبر پر اتارتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کتاب اتاری اور ان کو حجت بنایا، اور اس کتاب کی تشریح کی ذمہ داری ان کو عطا فرمائی، لہذا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہی ہدایت ہے، ان سے جہاں ہٹیں گے گمراہی شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔